آ کے روڈوں پہ پاکستان کے خلاف نعرے لگائیں گے تو آپ میں اور الطاف حسین میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہمارا قطعاً کوئی سیاسی اسے مطلب آپ نے خود دیکھ لیا تھا نا، فائدہ اٹھانے والے اگلے دن پہنچ گئے تھے ادھر، اور بحریہ کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ بھی آپ نے دیکھا. تو یہ لوگ ہیں جن سے ہم پریکاشنری سٹیپس لے رہے ہیں. اور آپ یہ بالکل کہیں کہ سندھ حکومت ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. ہم کبھی بھی کسی کو بغیر ایویڈنس کے، بغیر ثبوت کے، ہاں غلطی ہو سکتی ہے، اگین یہ بڑی باتیں ہوئی تھی، وہ غلطی ہو سکتی ہے، وہ غلطی ایکنالج بھی کریں گے کہ یہاں پہ ہم سے غلطی ہوئی. جو یاد آتا ہے آرٹیکل وہ غلط صحیح پڑھ دیا، یہ آرٹیکل لگا دو بھی، اچھا یہ نہیں لگتا تو یہ لگا دو. مطلب کبھی وہ 140 اب 8 ہے، کبھی 140A ہے، پہلے ایک اور بھی آرٹیکل تھا، وہ جو آرٹیکل ان کو اچھا یہ نہیں لگتا یہ لگا دو. وہ بھائی کچھ نہیں لگتا. یہ آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے. اس آئین کے اندر صوبوں کو پورا آ کے صوبوں کو تم ایسے نہیں کچل سکتے جس طریقے سے تم سوچ رہے ہو. کہا گیا کہ سندھ پولیس جو ہے پتہ نہیں وہ رینجرز چلی جائے تو پولیس نہیں کرے اور منتیں کرتے ہیں. بھائی مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ کراچی شہر اس پولیس نے رینجرز کی مدد سے، آرم فورسز کی مدد سے ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہوا تھا. کسی کو آپ نے نیچا دکھانا نہیں ہے. اور میں کچھ انسیڈنٹس بھی لوں گا، بتاؤں گا آپ کو. 6th یا 7th موسٹ ڈینجرس سٹی ان دا ورلڈ ہوا کرتا تھا آج سے 4-5 سال پہلے. اس وقت 118ویں نمبر پہ ہے موسٹ ڈینجرس سٹی ان دا ورلڈ کی لسٹ میں. یہ اسی سندھ پولیس کے کام اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا. ایک صوبے کے اس گھر میں بیٹھ کے جو کہ کانسٹیٹیوشن لیڈر، اس پہ آپ آ کے اپنے پولیس والوں کی ان شہداء کی توہین کر رہے ہیں. کیا چائنیز کانسولیٹ والا اٹیک یاد نہیں کسی کو، جب ایک شخص پستول لے کے بھی آ گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بلٹ پروف جیکٹ پہن کے بھی لڑنے. وہ کس نے کیا تھا؟ وہاں بھی ہمارا ایک 2 پولیس والے شہید ہوئے تھے، اے شاہ اشرف داؤد اور پولیس کانسٹیبل عامر خان. آپ ان کی توہین کر رہے ہو آ کے ادھر. آپ کو تھوڑا سا لحاظ تو کرنا چاہیے. آپ ان کے جو ورثاء ہیں، اس لیے ان کے ورثاء ہم سب ہیں، ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جو اسٹاک ایکسچینج میں سب انسپیکٹر محمد شاہد شہید ہوا تھا، کیا اس کی آپ توہین کرنے آئے تھے ادھر ادھر سے اٹھ کے اسلام آباد سے؟ وہ پروجیکٹس دیے گئے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، زبردستی تھوپے گئے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں، اب میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا اس دن، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پچھلے سال بھی ایسا کیا تھا. 10 ارب 9.7 بلین کے پروجیکٹس انہوں نے تھوپے تھے، جس پہ میں نے آبجیکٹ کیا تھا کہ یہ صحیح پروجیکٹس نہیں، اور خرچ صرف 500 ملین کر سکے ان پہ. یہ میں نے آپ کو کیا غلط ہے کیا؟ خرچ بھی نہیں، آتھرائز ہے، ایکسپینڈیچر کا مجھے نہیں پتا. جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ریلیزز کی ہم نے 500 ملین کی. اگر اس میں ایک چیز بھی غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں. 0.7 بلین کے پروجیکٹس آپ نے پچھلے سال ہمیں ایک کیبنٹ ڈویژن میں ڈال کے دے دیے تھے، خرچہ 500 ملین ہوا اس پہ، یا ریلیز 500 ملین ہوئے اس پہ. اسی طریقے کے اور کئی پروجیکٹس آپ نے اس سال ڈال دیے ہیں اس میں، جس میں صوبائی حکومت سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی گئی. میں نے ادھر بھی کہا اور ادھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ ریپیٹیشن ہو سکتی، ڈپلیکیشن ہو سکتی ہے، اس میں کرپشن کے چانسز ہیں. ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ کون سی اسکیمیں آپ کر رہے ہیں اور ہم ہی وہی ڈپلیکیٹ کر دیں، اور پھر اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے کہ ان اسکیمز کو ہمیں بھی چارج کرے اور آپ کو بھی چارج کرے، تو آپ کیسے چیک کریں گے؟ میں وفاق سے کہتا ہوں کہ وہ سب کو برابر، اور ایز پر کانسٹیٹیوشن جو آرٹیکل 156 ہے جو کہتا ہے کہ بیلنس ڈیولپمنٹ اینڈ ایکوٹی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خرچہ کریں. آپ وہاں پہ میجر روڈز بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. اور پھر جب ہم اس پہ آبجیکٹ کرتے ہیں تو ایک صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی کتنے سال ہو گئے، کتنے موٹر وے بنا لیا آپ نے. وہ میرے بھائی آ کے دیکھو سندھ کو،
سب سے پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک کامیاب پروجیکٹ حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج وے سندھ حکومت نہیں بنایا. آپ کا ایک فیڈرل روڈ کراچی سے ٹھٹا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نہیں بنایا. اس کے بعد میں نے کئی روڈ پچھلی بار بھی گنوائے تھے, پورا سانگر ڈسٹرکٹ, ٹنڈو الایات ڈسٹرکٹ, ٹنڈو محمد خان, آپ کشمور, جیکاباد, تھرو فنڈنگ آف, کہیں پہ ہم نے فارن ایڈڈ فنڈنگ لی ہے, کہیں پہ اپنی فنڈنگ ہے, یہ روڈ رستے ہم نے بنائے. آپ سے کیا ہوا ہے کہ ہم سے پیسے لے کے 50% 3 سال سے بلکہ 4 سال سے وہ روڈ آپ کمپلیٹ نہیں کر سکے, آپ سے کام نہیں ہو رہا ہے. پھر وہ اٹھ کے شور مچاتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں ہم نے نالوں کی صفائی نہیں کی یا نالوں کی صفائی کر رہے ہیں. بھائی آپ آئے تھے, آپ نے کہا یہ ہم کام کریں گے, آپ کرا رہے کسی اور سے ہیں. ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, یہ کوئی احسان نہیں کر رہے آپ. کنسٹرکشن آف روڈ, پی سی سی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا, ٹف پیور, نالا, سولنگ, ڈرین, کلورٹ, سور پائپ, برج ان تحصیل مالک وال, پھالیا, منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤ. یہ کیا ہے بھائی؟ کہیں نالے نہیں بنائے. یہ نالے صرف نالوں میں بہہ جائیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, یہ صرف بغض کہ اگر حقیقت بتائی جائے انہیں تو پھر شور, مطلب کہیں پہ نالے نہیں بنائے. ہم نے 90 ارب ادھر دیے, 93 ارب ادھر دیے. کہاں ہے بھائی؟ دکھاؤ تو صحیح, اسکیم بتا دو. ہاں بتاؤ کہ تم 90 ارب یا جو بھی کہتے ہو, 90 میں نے ان کو گنوائے تھے, اس میں یہ ہمیں نالیاں جو ہمیں پروجیکٹس نہیں ہماری پرائیورٹی میں ہے. صوبے سے پوچھو تو صحیح کہ پرائیورٹی کیا ہے. بڑا احسان, کل بھی ایک شخص آئے تھے, احسان کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں 1600 ارب کتنے 100 ارب بتائے. یہ تو بھائی یہ تو آئینی حق ہے, کوئی احسان نہیں کر رہے ہو. 742 ارب دینے تھے آپ نے صرف اس سال, اور آپ نے دیے کتنے وہ میں نے آپ کو بتایا. تو یہ احسان نہیں ہے, اس کو احسان نہیں سمجھو. حکومت کے ٹیکسز ہیں, وہ اکانومی جیسے گرو کرتی ہے اسے ٹیکسز بڑھتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ کے ٹیکس بھی بڑھے ہیں 2.1% سے گروتھ ریٹ, اور یہ میں نے NEC کی میٹنگ میں بھی بات کی تھی, اس کا جواب خاطر خواہ نہیں ملا مجھے, کہ 2.1% سے 3.94% آپ کی گروتھ ہو گئی ہے, تو آپ کے ٹیکسز بڑھنے کی بجائے, یعنی آپ کے ریسورسز بڑھنے کی بجائے کم کیوں ہوئے؟ کوئی مجھے ایکسپلین کرے گا یہ؟ تو وہ انہوں نے آئے بھائی ہے, ہماری کوئی ایکسپلینیشن ان کے پاس نہیں ہوتی. پھر ایک دم آتے ہیں کہ جی آپ صرف ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں, آپ صرف ایکوزیشنز کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں فیکٹس پیش کر رہا ہوں.